شروع کرتے ہیں آج کی کہانی النحل، امی اور چھوٹی ہنی بی کی زبانی۔ النحل امی کے گھر ایک چھوٹی سی ہنی بی پیدا ہوئی ہے جو کہ دیکھنے میں بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ ہنی بی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولتی ہے اور اپنے آس پاس کا منظر دیکھ کر اپنی ماں کو غور سے دیکھتی کہتی ہے، میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ ہم سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ النحل امی ہنی بی کو پیار کرتی اور کہتی ہیں، بیٹا تم ایک ہنی بی ہو، تم ایک شہد کی مکھی ہو اور میں تمہاری ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب ہماری پوری 6 ہفتے کی زندگی میں ہمیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے بھرپور محنت کرنی ہے۔ نحل امی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں انسانوں کے لیے شہد بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ امی یہ کام کیا اتنا اہم ہے؟ لیکن کیوں؟ ہنی بی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں شفا رکھی ہے، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ قرآن پاک روح کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور انہوں نے وہ قرآن پوری امت کو سونپ کر اپنا مشن مکمل کیا۔ اب انسانوں کی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنا مشن مکمل کرنا ہے اور ان کے لیے شہد بنانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ نحل امی، کیا یہ کام ابھی سے شروع کرنا ہے؟ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہر مکھی کو اپنی زندگی کا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے 6 ہفتے کی زندگی دیتا ہے، اور میری پیاری بیٹی، ہمیں اپنی اس زندگی میں اتنا اڑان بھرنا ہے، ہمیں اتنا چلنا ہے کہ ان ہفتوں میں جیسے پوری دنیا کا چکر کاٹیں گے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ امی کیا ہمیں مسلسل چلنا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم پوری 6 ہفتے کی زندگی میں روزانہ کے حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو پوری زندگی میں 30 لاکھ اڑانیں اڑیں گے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں 30 لاکھ اڑانیں اڑیں گے اور پھر تم اپنی پوری زندگی کی اس محنت سے 8 چمچ شہد بنا کر انسانوں کے لیے اپنی زندگی کا مشن پورا کر سکتی ہو۔ شام کے وقت ہنی بی ہلکا سا اپنے پروں کو ہلا کر اڑنے کی پریکٹس کر رہی تھی، جبکہ وہ دیکھتی ہے کہ گراؤنڈ میں کچھ بچے کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اپنی امی النحل امی کو مخاطب کر کے کہتی ہے، یہ کون ہے؟ امی بتاتی ہیں کہ یہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہیں انسان ان میں سب سے بڑھ کر ہیں، یعنی پہاڑ، پرندے، مچھلیاں، چیونٹیاں، ان سب میں سے بڑھ کر انسان ہے۔ نحل امی اپنی دوسری مکھیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا مشن پورا کرنے کے لیے یعنی کہ شہد کی تیاری کے لیے گھر سے نکل گئیں، جبکہ ہنی بی اپنے گھر کے چھتے میں بیٹھ کر بار بار اڑنے کی پریکٹس کرتی رہی، کیونکہ اسے جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ ہنی بی کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اس کو بنایا ہے، آخر یہ ہے کیسی؟ کیوں نہ ان کے بارے میں کچھ جانا جائے، کیونکہ یہ ہم سب میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتی ہوگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہنی بی اپنے چھتے سے چھوٹی چھوٹی اڑانیں بھر کر مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے انسان کے گھر تک پہنچی اور سارا دن بیٹھ کر وہاں پر ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا کہ آخر انسان کرتے کیا ہے۔ شام کے وقت النحل امی کے آنے سے پہلے وہ اپنے چھتے میں واپس چلے گئی۔ آخرکار اگلی صبح ہنی بی نے اپنا سفر جاری کرنے کے لیے ایک بھرپور اڑان بھری۔ ہنی بی نے ایک لمبا سانس لیا اور ایک چھلانگ لگائی، اور یہ کیا، اس کے پر ہلنے لگے، وہ گھوم گھوم کر اڑ کر دکھانے لگی۔ نحل امی دیکھیے، میں نے اڑنا شروع کر دیا۔ ہنی بی نے اپنے پروں کو دکھاتے ہوئے اپنی امی سے کہا، نحل امی میرے پر کتنے کمال کے ہیں اور یہ کتنی جلدی گھوم رہے ہیں۔
نحل امی نے بتایا آپ کے پر میں سے ہر ایک پر 1 سیکنڈ کے اندر 200 سے زیادہ بار ہلتے ہیں، یعنی کہ اگر اندازہ لگایا جائے تو 1 منٹ میں آپ کے پر 12,000 بار بیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ پھڑپھڑاتے ہیں۔ ہنی بھی بولی نحل امی اب ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ نحل امی نے بولا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرُشُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 68 میں حکم دیا ہے کہ آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں سے اور اس کے علاوہ چھپیروں میں۔ ہنی بی نے پوچھا امی اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیٹا اس کے مطابق اب ہمیں ایک نیا چھتا بنانا ہے اور اس میں ہمیں شہد بنانے کی تیاری کرنی ہے، اور اس کام کے لیے ہم اب آغاز کریں گے اور وہ کریں گے چھتا بنانے سے۔ چھتا بنانے کے لیے دیکھو ابھی صبح صبح منہ اندھیرے نکلیں گے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سورج کی روشنی کو فالو کرتے ہوئے اپنا سفر طے کریں گے۔ اس کے بعد سب پہاڑوں پر نہیں بلکہ بعض پہاڑوں پر یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے، یا تو ہم درختوں پر یا چھپیروں پر، یعنی کہ جہاں پر انگوروں کی بیلیں لگتی ہوں وہاں پر ایسے لٹکنے والی چیزوں پر ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ امی کیا آپ کو پتہ ہے کہ چھتا کیسے بنانا ہے جبکہ ہمارا دماغ تو ایک نقطے سے بھی چھوٹا ہے؟ جی بیٹا ہمیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کرتی ہے، ہمیں وحی کرتی ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فیڈ کر کے بھیجا ہے، سب کچھ بتا کر بھیجا ہے۔ ہنی بی اور اس کی امی اور اس کی بعض دوسری سہیلیاں چھتا بنانے کے لیے ایک اچھی سی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ وہ پہاڑوں میں دیکھتی ہیں، درختوں میں دیکھتی ہیں، بہت مختلف چھپروں کو دیکھتی ہیں، اور آخر کس جگہ پر چھتا بنایا جائے۔ بہرحال ایک جگہ پر ایک درخت کا انتخاب کرتی ہیں جہاں پر وہ اچھا سا چھتا بنا کر شہد کو اکٹھا کر سکیں۔ اب ہنی بی اور اس کا پورا گروہ ایک جنگل میں جا کر رس چوسنے کے لیے پھولوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ہنی بی النحل امی کو مخاطب کر کے کہتی ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النحل میں حکم دیا ہے ثم کلی من کل الثمرات، تم کھاؤ بعض پھلوں میں سے یا بعض پھولوں میں سے رس چوسو، یعنی یہاں پر کچھ جنگلی پودے بھی ہوں گے، اس لیے ان کی پہچان کر کے ہمیں صرف انہی پھولوں کا رس چوسنا ہے جن سے انسانوں کو فائدہ ہو، نہ کہ نقصان۔ امی کیا اللہ تعالیٰ کو انسان نامی مخلوق اتنی پیاری ہے کہ اس کے لیے ہمیں شہد بنانے کا حکم دیا، اور وہ بھی ایسے پھولوں کا اور پھلوں کا انتخاب کرنے کو کہا کہ جن میں کوئی بھی زہریلی چیز نہ ہو؟ جی بیٹا اللہ تعالیٰ کو اپنی سبھی مخلوق سے بہت پیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خاص طور پر انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس کائنات میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اس کو اس امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف مخلوقات بنائی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو اس امتحان میں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ پھر ہنی بی نے اپنی ماں اور اپنی ماں کے سہیلیوں کے ساتھ مل کر بہت احتیاط سے اچھے اچھے پھولوں کا رس چوسا تاکہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے اس کے کام آ سکیں۔ آج سارا دن کام کر کے وہ تھکے ہارے اپنے چھتے میں آئے، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے انہیں اپنے چھتے میں آنا تھا، اور آنے کے بعد ہنی بی نے دیکھا کہ آج صرف سامنے والے گھر میں بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرتے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ بہت اہم کام لگائے ہیں اور ان کو ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہم ہنی بیز یعنی کہ ہماری پوری ٹیم پوری نسل صرف ان کے لیے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو آخر یہ کیا کام کرتے ہوں گے؟ چونکہ اس نے نہ تو ان بچوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے یعنی کہ نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نہ ہی دوسرے اچھے کام کرتے دیکھا تھا، زیادہ تر کھیلتے دیکھا تھا یا پھر فون ٹی وی وغیرہ استعمال کرتے ہوئے۔ تو
وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کس طرح سے ان کی عبادت کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ بہرحال وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لہٰذا شام ہوتے ہی وہ سو گئی، کیونکہ پھر اگلی صبح ان کو بہت جلدی اٹھ کر کام کرنا تھا۔ اگلی صبح پھر سے پو پھٹنے سے ان کا کام شروع ہوا۔ منہ اندھیرے مکھیاں سارا گروہ شہد بنانے کے لیے پھر سے متحرک ہو گئیں۔ سورج نکلنے کے بعد آج ہنی بی کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اس لیے تھا کہ اس کو بعض پرندوں نے تنگ کیا۔ جب وہ تھوڑا سا نیچے اٹھا تب تو رینگنے والے جانور اس کو ستاتے۔ آخرکار اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے کہا، امی جان مجھے بتائیے کہ میں آخرکار اس مشکل سے کیسے نکلوں، کیونکہ جب میں اونچا اڑتی ہوں تو مجھے پرندے تنگ کرتے ہیں، اور جب میں اڑان تھوڑی سی نیچے کرتی ہوں تو زمین کے جانور تنگ کرتے ہیں۔ آخرکار میں کس طرح سے چلوں؟ نحل امی ہنی بی کو مخاطب کر کے کہتی ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 69 میں ہمیں حکم دیا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا پس تو داخل ہو رستے پر اپنی رب کی عاجزی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے لیے ایک خاص ہائٹ بنائی ہے، اسے ہمارا سبل یعنی کہ رستہ قرار دیا ہے، جس میں کوئی بھی پرندہ اس حصے میں داخل نہیں ہوتا، وہ اپنی ہائٹ پر اپنی اونچائی پر اڑتا ہے، اور ایسی ہائٹ ہوتی ہے کہ جس پر زمین کے پرندے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا اب جب بھی اڑان بھرو اس ہائٹ کا یعنی کہ اس اونچائی کا خیال رکھو، اپنے رستے پر چلو اور نہ ہی دوسروں کو ان کے کاموں میں تنگ کرو۔ آج ہنی بی نے قرآن پاک سے اپنے لیے ایک نیا سبق سیکھا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ جب اس نے قرآن پاک کی بتائی ہوئی معلومات کے مطابق ایک متعین کردہ اونچائی پر سفر کیا تو کس کو کسی پرندے اور جانور نے تنگ نہیں کیا، بلکہ وہ بہت آسانی سے اپنا کام کر کے گھر لوٹی۔ گھر لوٹنے پر اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں گر گیا۔ وہ دیکھ کر اپنی امی سے کہنے لگی، امی جان کیا اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے کوئی راہ مقرر نہیں کی جن سے یہ بھی گرنے سے بچ سکیں؟ نحل امی بولی، کیوں نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے لیے سورۃ الفرقان میں فرمایا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر پروقار اور آہستگی سے چلتے ہیں، اور اگر یہ بھی اس بات کو مان لیں تو وہ گرنے سے بچ جائیں گے۔ یعنی امی جیسے میں اوپر اڑنے سے اور تھوڑا سا نیچے اڑنے سے نقصان میں مبتلا ہوئی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حکم اتارا ہے کہ وہ جب بھی چلیں آہستگی سے چلیں اور تیز بھاگ کر نہیں چلیں، اور چلتے وقت نہ تو تکبر سے چلیں اور نہ ہی بالکل ہی اپنے پاؤں گھسیٹ کر چلیں، بلکہ پروقار چال چلیں، کیونکہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،